لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین انسان کی جو نشانی بیان فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی اچھا انسان ہونے کے لیے داڑیاں، ٹوپیاں، کپڑے، تسبیح، مصلے سب اپنی جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ یعنی تم لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرتے ہو اس سے زیادہ اچھا سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ آج شادیاں بہت ہو رہی ہیں، شادیاں ہوتی رہے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جہاں بھی شادیاں ہوں میرے آقا علیہ السلام کی پوری امت میں اللہ ساری شادیوں کو خوشیاں دے، نعمتیں دے، برکتیں دے۔ لیکن ہمارے گنبد و مینار کے شہر کا پرابلم یہ ہے کہ شادیاں ہوتی تو ہے لیکن بہت جلدی سے زگ زگ، تک تک، بگ بگ اور بہت سے اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا حل بھی رکھتا ہوں۔ نوجوانوں سے اور خواتین میں جو بہنیں بیٹھی ہیں ان سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ شادیاں پائیدار کیوں نہیں ہوتی، ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹتی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اختلاف شروع ہو جاتا ہے، انتشار شروع ہو جاتا ہے، کہیں پنچایت بیٹھتی ہے، کہیں پر جھگڑا ہونے لگتا ہے، پھر اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں کہیں تو طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ ہمارا شہر آس پاس کے علاقوں میں طلاق کے معاملے میں بھی فی الحال بدنام ہو رہا ہے، اور میں نے بہت سے شریف لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مالیگاؤں میں بیٹیاں نہ دینا اس لیے کہ وہاں کے لوگ طلاق زیادہ دیتے۔ یہ چیز میری سننے میں آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ یہ زگ زگ، تک تک، بگ بگ کب شروع ہوتی ہے؟ شادی کے بعد۔ اس وقت بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ جن کی شادیاں ہو گئی وہ بھی سن لیں، جن کی نہیں ہوئی وہ بھی سنیں، مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں، سب کی توجہ۔ تھوڑا وہاں چلت فرت بند کر دو، روک دو ادھر، اب ادھر ہی بیٹھے جن کو جہاں جگہ ملے، اب ادھر کوئی نہ آئے۔ ایک بار سب درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمیشہ یاد رکھنا اختلاف اور جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں حق ادا کرنے کی بجائے انسان حق مانگنا شروع کرتا ہے۔ ہر انسان اپنا حق مانگ رہا ہے، کوئی حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ مرد اتنا سوچ لے کہ میری بیوی کا مجھ پر حق ہے اور میں نے اپنی بیوی کا حق ادا کرنا ہے۔ سیریل دیکھ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر زندگی گزارنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر گزارو۔ فلموں کو آئیڈیل بناؤ گے تو بربادی ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آئیڈیل بناؤ گے تو پتہ چلے گا کہ ایک بیوی کی اہمیت کیا ہے۔ حق ادا کرو۔ اب بیوی کا کیا حق ہے ہم پر، پہلے اس کو سن لو۔ بیوی کا حق یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر 3 کلمے تھے، 3 جملے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جملہ، آخری حضور کی جو آخری وصیت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے رسول نے 3 جملے کہے اپنی آخری دنیا سے جاتے ہوئے ظاہری طور پہ۔ ایک یہ کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایک یہ کہ نماز میں کوتاہی مت کرنا، اور تیسرا اللہ کا نام زبان پر تھا اور اللہ کے نام کے ساتھ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ 3 جملے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے 3 جملے فرمائے، جس میں سے ہم نے دونوں کو فراموش کر دیا۔ نہ نماز کی پابندی ہماری زندگی میں ہے اور نہ بیوی کا ہم خیال کرتے ہیں۔
बीवी का ख्याल कैसे करें, आइए उसका हक क्या है। ये जो नौजवान छोकरे आज रोजाना होटल में खाना खाते हैं, होटल में खाना खाने पे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कोई चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। बीवी का हक ये है कि जो शौहर खाए वही खाना अपनी बीवी को खिलाए। भाई आप तो रोजाना चाइनीज खा रहे हो, आप तो रोजाना अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खा रहे हो और बीवी से कह दिया कि तुम दाल चावल बना के खा लो, ये जुल्म है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस लेने की बात है। आप दोस्तों के साथ पार्टियां करते हो, करो, अच्छी बात है, लेकिन घर के लिए भी पार्सल ले आया करो। हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे, वरना होटल वाले हमारे दुश्मन हो जाएं, और हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि रोजाना आप जो वो पार्टियां करते हो तो ये अच्छी चीज नहीं है। हमें ये हुक्म है कि जो खाना तुम खाओ वही अपनी बीवी को खिलाओ। जिस कीमत का लिबास तुम पहनो वही कीमत का लिबास अपनी बीवी को पहनाओ। आप तो शोरूम से पैंट खरीद कर लाते हैं 5-5 हजार की, और उसको 1000 रुपए पकड़ा के कहते हैं कि जाओ मार्केट से ले आओ। ये जुल्म है। देखिए यहीं से जो वो तलखियां शुरू होती है, क्योंकि जब बीवी महसूस करती है कि इसने तो सब अपना ही अपना देखना है, इसको तो मेरा ख्याल ही नहीं है। आमतौर पे ये जो पहले रिश्ते पायदार थे, मजबूत थे, हमने अपने बचपन में देखा कि झगड़ा इस बात पर होता था कि बीवी कहती थी मेरी चप्पल अच्छी है, आप चप्पल खरीद कर ले आए। यानी बीवी शौहर को कहती थी मैंने चप्पल नहीं लेना, इस रमजान शरीफ में मैंने ईद पर चप्पल नहीं लेना, मेरी अच्छी मैंने तो चंद महीने पहले ली थी, आप चप्पल ले आए। शौहर कहता था नहीं तुम्हें चप्पल लेनी होगी, मेरी चप्पल अच्छी है, तुम ले आओ। गुर्बत के बावजूद एक दूसरे को आगे करते थे। और आज हाल ये है, अच्छा खुद खाएंगे बीवी को फरामोश करेंगे, अच्छे कपड़े खुद पहनेंगे बीवी को फरामोश करेंगे, खुद जो है वो साल में 2-3 मरतबा पिकनिक पर घूमने जाएंगे बीवी को फरामोश करेंगे। नताइज ये होते हैं कि कहीं ना कहीं दिल में दरारें पैदा करना शुरू हो जाती है। और जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हम पे इनका हक मुतय्यन किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी घर की जिंदगी का हाल ये था कि उम्महातुल मोमिनीन के साथ बैठकर खाना खाते थे। अल्लाह के रसूल साहिबे मेराज, जिनको अल्लाह लामका पे बुलाता है, नबियों का तसव्वुर, फरिश्तों का तसव्वुर जहां नहीं जा सकता वहां मुस्तफा जाने रहमत के कदम जाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के दीदार के लिए हुजूर तशरीफ ले जाते हैं। ऐसा रसूल लामका तक जिसकी रसाई है, वो अपनी बीबियों के साथ घर में बैठकर खाना खाते, और खाना खाने का अंदाज भी तो कोई देखे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हड्डी चूसती थी, मेरी चूसी हुई हड्डी को मेरी मोहब्बत में अल्लाह के रसूल चूसा करते थे। बर्तन में जिस जगह से मैं उंगली से खाना लेती थी, हुजूर मेरी उंगलियों का निशान देख देख कर वहीं से खाना लेते थे। मैं पानी पीती थी, मेरा बचा हुआ पानी अल्लाह के रसूल पीते थे। मैं दूध पीती थी, मेरा बचा हुआ दूध अल्लाह के रसूल पीते थे। हुजूर हमसे पहले नहीं पीते थे, पहले हमें पिलाते थे। हुजूर हमसे पहले नहीं खाते थे, पहले हमें खिलाते थे। अब बताइए कि हमारी जिंदगियों के अंदर ये चीज है? घर के अंदर हम जाते हैं तो बिल्कुल यानी कि मोचों पर ताव दे करके इसको घूर, उसको डांट, उसको गाली दे, उसको तमाशा कर, उसको परेशान कर, ये अंदाज में जाते हैं तो घर का माहौल खराब होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आपको बताऊं, जरा तसव्वुर कीजिए कि शान की जिंदगी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब नए कपड़े पहनते थे, नए कपड़े तो अक्सर नए कपड़े तो आदमी घर से पहन के निकलता है। हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, इधर देखा उधर देखा, आईने में देखा और दोस्तों के पास जाके खड़े हो गए, मैं कैसा लग रहा हूं, है ना। लेकिन अल्लाह के रसूल की जिंदगी क्या थी? हुजूर ने नए कपड़े पहने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नए कपड़े पहन के उम्मुल मोमिनीन के सामने खड़े होकर के फरमाया, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, उस बीवी के दिल में कैसी मोहब्बतों का दरिया ठाटे मारेगा जब शौहर उसके सामने खड़ा होकर कहेगा मैं कैसा लग रहा हूं। और फिर उसके बाद किस रसूल की बात हो रही है जिसके चेहरे को कुरान बद्दुहा कहता है, वो कैसे लग रहे होंगे? जिनकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहता है, वो कैसे लग रहे होंगे? अरे
جن کے تبسم کو قرآن والنجم کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے، جن کے چادر اوڑھنے کو قرآن یا ایھا المدثر سے تعبیر کرتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے، صحابہ کے درمیان جھرمٹ مارنے کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے، ان کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے، ان کے سفر کو قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے، وہ غصے میں آ کر کے کنکریاں اٹھا کے مارے تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ کیسے لگ رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں کو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ کیسے لگ رہے ہوں گے، لیکن ام المومنین سے پوچھا عائشہ میں کیسے لگ رہا ہوں، وہ بھی ام المومنین تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی، مفتی 4 ملت تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ارے مصر والی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیوں پر چھری پھیر لی، اگر آپ کو دیکھ لیتی تو اپنے دل پر چھری پھیر لیتی۔ سبحان اللہ بے شک دیکھیں لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی گھر میں یہ تھی کہ حضور اپنے گھر کی خواتین سے پوچھ رہے، ام المومنین سے پوچھ رہے، یہ حضور علیہ السلام کا گھریلو انداز تھا۔ آج ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں، تھوڑا سا ادھر کی بھی خبر لینے، ایسی بہنوں کا بھی حال، جیسے آپ بہرا روی کا شکار ہے ویسے ہی بہنیں بھی، انہوں نے منہ چلانا ہے، انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، صبر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر اگر کچھ کہہ دے تو وہ بڑھ کر کہنا ہے، اسی طرح میکے جانا ہے تو شوہر کی ساری برائیاں اور سسرال کی ساری برائیاں جا کر وہاں پیش کرنا ہے، پھر میکے میں چارجنگ ہو کر کے واپس لوٹنا ہے، اور جیسا سکھایا جائے پھر اسی کے مطابق ٹیڑھے ترچھے جواب دے کر اپنا گھر خراب کرنا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین گھر کی باتیں گھر میں رکھنا سیکھیں، خواتین گھر کی باتیں ہضم کرنا سیکھیں، خواتین شکوے کرنے کی بجائے شکایتیں کرنے کی بجائے جو ہے وہ شکر کرنا سیکھیں۔ آئیے ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آیا حدیث پاک کا، ایک نوجوان صحابیہ تھی، ان کی شادی ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا، جب ان کا نکاح ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ ملنے آئیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیسی ہو، اس صحابیہ سے پوچھا کیسی ہو، انہوں نے شکایت نہیں کی لیکن کتنا اچھا جملہ کہا، حضور سمجھ گئے جو کہنا چاہتی تھی، انہوں نے اس کی یا رسول اللہ اللہ کا بڑا شکر ہے میں بہت اچھی ہوں، بہت اچھی ہوں، مجھے شوہر اتنا نیک ملا، اتنا نیک ملا، اتنا نیک ملا ہے کہ میرا شوہر پوری رات مصلی پہ گزار دیتا ہے، میرا شوہر پوری رات مصلی پہ گزار دیتا ہے، میرا شوہر اتنا نیک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شکر کے پردے میں شکوے کے جملے سن لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کو، اس کے شوہر کو بلاؤ۔ جب وہ نوجوان آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ اللہ سے کون ڈر سکتا ہے؟ تو فرمایا پوری رات تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں پوری رات نفل نہ پڑھا کرو بلکہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا کرو، نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب اور اجر بیوی کے ساتھ رات گزارنے میں ملتا ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں سوچو، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے میں رات گزارے اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، تو آج کل ماحول تبدیل ہوتا جا رہا ہے، میاں بیوی میں نفرت، میاں بیوی میں عداوت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان لڑکے شادی سے پہلے بہت وٹ میں رہتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو بعض لوگ 3 4 دن تک کے غسل ہی نہیں کرتے، نہاتے ہی نہیں، منہ میں گٹکے کی بدبو آ رہی ہے، منہ میں سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، منہ میں بیڑی کی بدبو آ رہی ہے، اسی طرح گھر میں چلے آتے ہیں ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر ہم اپنی بیوی کو بنتا سورتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اچھے سے گھر میں رہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہر نوجوان عطر کا استعمال کرے، منہ کو صاف رکھے، روزانہ غسل کرے، خوبصورت بن کر رہے، باہر والوں کے لیے نہیں گھر والوں کے لیے خوبصورت بننا سیکھیں، سنورنا سیکھیں، سنگھار کرنا سیکھیں، اس سے محبت بڑھے گی۔ ہمارے ہاں گھومنے جائیں گے تو سوریں گے، بازار جائیں گے تو سوریں گے، شادیوں میں جائیں گے تو سوریں گے،
वलीमे में जाएंगे तो सौरेंगे, जलसे में जाएंगे तो सौरेंगे, बाहर निकलेंगे तो सौरेंगे, मना नहीं करता। कभी घर के लिए भी संवरना सीखो, इसलिए कि मियां बीवी में इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। एक नौजवान मेरे पास आया, मेरे मुंह के बिल्कुल करीब मुंह डाल करके कहता है कि 6 महीने हो गए मेरी बीवी नहीं आ रही है और वो तलाक मांग रही है। मैंने उसको देखा, ये 4 जुमले उसने मुझे कहा, मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूं, कोई लतीफा नहीं कह रहा हूं, कोई हंसने हंसाने की बात नहीं। उसने 4 जुमले कहा, 6 महीने हो गए बीवी नहीं आ रही है, तलाक की नौबत आ गई है और वो तलाक मांगती है। मैंने उसको कहा वो तलाक क्यों नहीं मांगेगी, तू मेरे मुंह के करीब ना कर, मुंह के करीब बात कर रहा है, 4 जुमले कह रहा है, और तेरे मुंह की बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, वो तेरे साथ कैसे रहेगी। मुंह साफ करना सीख, कपड़े साफ रखना सीख। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते, पहला काम ये करते, मिसवाक करते, वुजू करते। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम को इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, उनके तो पसीने से भी इतनी खुशबू आती थी कि वो जिस गली से गुजर जाते थे वो गलियां महक जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके लुआब में अल्लाह ने वो मिठास रखी थी कि अगर कुएं में डाल दे तो सूखे कुएं जब वो भर जाते थे, खारी कुएं मीठे हो जाते थे। जिन कुओं में डाला है 1450 साल पहले अपना लुआब, आज भी उन कुओं का पानी मीठा है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा लुआब डालने का असर ये है, लेकिन हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए किया है। आज अपने नौजवानों को देखो, इस पर लोग तवज्जो नहीं देते हैं, इसलिए घर के अंदर तबाही मची हुई है, बर्बादी मची हुई है, इख्तिलाफात हैं। और बल्कि आप बुरा नहीं माने, सच्ची बात कहने के लिए बिठाए तो बता रहा हूं, शादीशुदा लड़कियां और औरतें भी अब जब वो शौहर की तरफ से सही अंदाज न होने की वजह से दूसरी तरफ मुतवज्जे कभी कभी हो जाती है। इसी तरह बीवी का सही अंदाज ना होने की वजह से शादीशुदा मर्द भी किसी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। 90% इसमें एक दूसरे की गलतियां होती है, 90%। इसलिए अगर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारना है तो मुस्तफ़ा जान रहमत को देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो, मोहब्बत दो, साफ सफाई से रहो, उनके हुकूक अदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब इतना सब कुछ होने के बाद आखिरी में एंड करते हुए अर्ज करूं, फिर भी अगर बीवी मुंह चलाती है, जुल्म करती है, बकवास करती है, झगड़ा करने पर आमादा है, तो नादान को के बराबर हमें नादान नहीं बनना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी की बीवी उससे मुंह चलाए, उसको दुख दे, उसको तकलीफ दे और वो सब्र करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब अता फरमाता। और अगर बीवी को कोई शौहर तकलीफ देता, अजियत देता और वो सब्र करे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने डबल बात फरमाई, कहा उसको मरियम और आसिया के सवाब के बराबर सवाब दिया जाता है। बहुत सारे वली लोग हैं जिनको विलायत मिली है इस बुनियाद पर कि उन्होंने बीवियों की तकलीफ पे सब्र किया है। 2 बातें सुन ले, बात एंड की तरफ जाए। हज़रत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के पास एक सहाबी आए अपनी शिकायत लेकर, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। तो फारूक आजम ने कहा, तुम तो शिकायत लेकर आए थे, शिकायत क्यों नहीं कहते? कहो। तो कहा, हजरत क्या करूं, मेरी बीवी जितना मुझसे मुंह चला रही थी उससे ज्यादा तो आपकी बीवी आपसे मुंह चला रही, तो अब मैं आपको क्या शिकायत करूं? और आप खामोश खड़े रह के सुन रहे हैं। तो हजरत सैयदना फारूक आजम और उस सहाबी के बीच में मुदाखलत करते हुए हजरत काब अहबार ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन एक बात कहूं? का कहो। कहा कि आप और ये तो अपनी जगह है, हजरत सारा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुछ बातें ज्यादा करती थी तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा की शिकायत की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ये सारा मुझसे मुंह चलाती है। तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा किया है, इसको सीधा करने की कोशिश नहीं करना, इसके साथ ऐसे ही निभा करना। और जो बंदा बीवी की अजियतों पे सब्र करता है अल्लाह उसको अपना महबूब और मकबूल बंदा बनाता है। इस पर मैं एक रिवायत आपके सामने पढ़ता हूं, आपको हैरत होगी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, आप लोग सब जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग मकाम गौसियत पर फाइज है, उनका नाम है सैयदी
سید احمد کبیر رفاعی بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے انسان ہیں. ان کا مزار عراق کے اندر ہے اور سلسلے رفاعیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ پیر صاحب یعنی سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدیقیت پر فائز ہیں. یہ ولایت میں ایک مقام ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے، مقام صدیقیت. لیکن مرید نے خواب دیکھا، اس کی بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ احمد کبیر رفاعی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے. آپ اٹھا کر ان کی سیرت دیکھیں تو پتہ چلے گا، جب یہ مدینہ منورہ جا کے روضہ رسول پہ سلام کرتے ہیں تو ان کو قبر رسول سے جواب آتا ہے سلام کا. اور جب یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے نانا جان میں تو آپ سے مصافحہ بھی کروں گا، تو ہمارے کثیر بزرگوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی قبر انور سے اپنے ہاتھ ان سے مصافحے کے لیے باہر کر دیے. اور ان سے یعنی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے سید احمد کبیر رفاعی کی. ان کا مرید دیکھتے ہیں کہ آپ مقام صدیقیت پہ فائز ہیں، خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو سید احمد کبیر رفاعی کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہے، ان کے لیے قبر رسول سے مزار رسول سے ہاتھ باہر آئے، حضور نے ان سے مصافحہ کیا اور ان کو سلام کا جواب آیا کرتا تھا. ان کے مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پہ فائز ہیں، خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، بیان بھی نہیں کیا. ایک دن حضرت سے ملنے کے لیے ان کی خانقاہ میں آیا تو کیا دیکھا، ایک عورت ہے جو حضرت کے ساتھ بے عزتی سے پیش آ رہی، حتیٰ کہ اس نے حضرت پہ حملہ کیا اور حضرت کا خون نکال دیا اور پھر وہ چلی گئی. تو یہ آیا مرید اور کہنے لگا حضور اگر میں پہچانا ہوں تو کیا میں صحیح پہچانا کہ یہ جو تمہارے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی تھی وہ آپ کی بیوی تھی؟ کہاں میری بیوی تھی. وہ کہا اس نے آپ کا خون نکال دیا، وہ آپ کی بیوی تھی؟ کہاں میری بیوی تھی. کہ حضرت اس بدتمیز اور بے ادب بیوی کو آپ کو طلاق دینا چاہیے جو آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہی تھی کہ اس نے آپ کا خون تک نکال دیا، مار کر آپ کو زخمی کر دیا. آپ مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا یہ میری محسنہ ہے، یہ بدتمیز نہیں ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ تو نے جو خواب دیکھا نا کہ میں مقام صدیقیت پہ فائز ہوں اللہ کے نزدیک، تو وہ نفل نماز اور نفل روزوں کی وجہ سے یہ مرتبہ نہیں ملا. یہ بیوی مجھ پہ ظلم کرتی ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اللہ نے اسی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عورتوں کو یہ کہیں کہ عورتیں شوہر پہ ظلم کریں، نہ، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے جو عورت جو بیوی اپنے شوہر سے منہ چلاتی ہے قیامت کے دن اس کی شکل کتے کی طرح ہوگی اور اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا. عورت کو شوہر سے منہ چلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے طلاق نہ دے، صبر سے کام لے، نبھا کی کوشش کرے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جو وہ نااہل تھی اس لیے طلاق دیا، بدماش تھی اس لیے طلاق دیا، بدتمیز تھی اس لیے طلاق دیا، تو یاد رکھیے وہ نااہل تھی آپ تو اہل تھے، وہ بد اخلاق تھی آپ کے تو اخلاق تھے. اچھوں کو تو سبھی نبھاتے ہیں، بروں کو نبھانا یہ اچھوں کا طریقہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے گھر کی زندگی کو خوشگوار بنائیے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو پڑھ کر، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کر پیار دیجئے، محبت دیجئے. یاد رکھیے جو جنگیں تلواروں سے اور طاقت سے نہیں جیتی جاتی وہ جنگیں محبتوں سے جیتی جا سکتی ہے. اور محبت میں وہ طاقت اور وہ قوت ہے کہ جب محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہیں اور محبتیں ہمیشہ جیت جاتی ہے. میں بہنوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں اور آپ سب کو یہی پیغام دیتا ہوں، شادیاں تو کر رہے ہو لیکن ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کی بے عزتی کی قیامت کے دن اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر کے اسے جہنم میں ڈال دے گا. بے عزتی کرنے والے شوہر کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی. اب آپ مجھے بتائیے جو بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے بیوی کی عزت کرنا سیکھیے، بیوی کی قدر کرنا سیکھیے، عورتوں کی عزت کرنا سیکھیے، عورتوں کی قدر کرنا سیکھیے. اور اس کے لیے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے سے اللہ برائیوں کا خاتمہ فرمائے.